بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اسلام لائے 2 دن گزرے تھے۔ یہ بدھ کا دن نبوت کا 6واں سال اور ذوالحجہ کا مہینہ تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارگاہ الہی میں اپنے مبارک ہاتھ اٹھائے اور عرض کیا، اے اللہ، عمر بن خطاب اور عمر بن حشام میں سے جو شخص تیرے نزدیک زیادہ محبوب ہے اس کے ذریعے سے اسلام کو قوت عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو پسند فرمایا اور اگلے دن یعنی جمعرات کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کر لیا۔ سیرت نگاروں نے ان کے اسلام لانے کا واقعہ بڑی تفصیل کے ساتھ اور مختلف پہلوؤں سے بیان کیا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم ان کے اسلام لانے کا واقعہ بیان کریں، مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ان کی شخصی زندگی کے حوالے سے چند باتیں بتا دی جائیں۔ ان کا تعلق بنو عدی سے تھا، وہ آل اسماعیل میں سے ہیں اور ان کا نسب اوپر جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مل جاتا ہے۔ یہ بڑے تنومند تھے اور لمبے قد کے مالک تھے۔ جسم نہایت طاقتور تھا، اپنی تند مزاجی اور سخت خوئی کی وجہ سے بہت مشہور تھے۔ مسلمانوں کے سخت دشمن تھے۔ طویل عرصے تک مسلمانوں نے ان کے ہاتھوں طرح طرح کی سختیاں جھیلی تھی۔ ان کے خاندان کی ایک لونڈی مسلمان ہو گئی، اسے اس قدر مارتے تھے کہ مارتے مارتے خود تھک جاتے تھے۔ اس کے بعد کہتے تھے، میں نے تجھے کسی مروت کی وجہ سے نہیں بلکہ محض تھک جانے کی وجہ سے چھوڑا ہے۔ وہ ایک طرف اپنی آباء و اجداد کی ایجاد کردہ رسموں کا بڑا احترام کرتے تھے اور دوسری طرف ایمان اور عقیدے کی راہ میں مسلمانوں کی پختگی اور مصائب جھیلنے کے سلسلے میں ان کی قوت برداشت کو خوشگوار حیرت اور پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھتے تھے اور مدت تک اسلام اور اس کی واضح تعلیمات کے بارے میں سوچتے رہے۔ ان کے دل میں سب سے پہلے اسلام کا بیج کب بویا گیا، اس بارے میں وہ خود بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ انہیں رات گھر سے باہر بسر کرنا پڑی۔ وہ حرم پہنچے اور خانہ کعبہ کے پردوں میں گھس گئے۔ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے۔ زبان مبارک پر سورہ حاقہ کی آیات کی تلاوت جاری تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے کان اس خوبصورت آواز اور حکمت بھرے کلام پر لگا دی۔ واہ، کیا خوبصورت کلام ہے، اس کا رات کتنا شاندار ہے اور اس کے الفاظ کتنے پاکیزہ اور روح پرور ہیں۔ وہ حیرت زدہ رہ گئے، مگر دل ہی دل میں کہنے لگے، یہ واقعی شاعر ہے۔ قریش ٹھیک ہی تو کہتے ہیں۔ اسی دوران اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ الحاقہ آیت نمبر 40-41 کی تلاوت فرمائی۔ یہ ایک بزرگ رسول کا قول ہے، کسی شاعر کا قول نہیں ہے۔ تم لوگ کم ہی ایمان لاتے ہو۔ اب دل میں خیال گزرا کہ اس نے تو میرے دل کی بات جان لی ہے، یقیناً یہ کاہن ہے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ حاقہ کی اگلی آیات کی تلاوت فرمائی۔ یہ کسی کاہن کا بھی قول نہیں ہے، تم لوگ کم ہی نصیحت حاصل کرتے ہو۔ یہ تو اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کیا گیا کلام ہے۔ یہ آیات سن کر اسلام ان کے دل میں جاگزی ہو گیا۔ ایک اور واقعہ بخاری شریف کی حدیث نمبر 3866 میں موجود ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں بتوں کے قریب سو رہا تھا، ایک شخص بچڑا لایا، بت پر اسے ذبح کر دیا۔ اس کی حلق سے اس قدر زور کی آواز نکلی کہ میں نے ایسی شدید چیخ کبھی نہیں سنی تھی۔ پھر یہ آواز میرے کانوں سے ٹکرائی، اے کھلے دشمن، ایک بات بتاتا ہوں جس سے تجھے تیری مراد مل جائے۔ ایک فصیح و خوش بیان شخص یوں کہتا ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ یہ سنتے ہی تمام لوگ جو وہاں موجود تھے چونک پڑے اور وہاں سے چل دیے۔ میں نے کہا، میں تو نہیں جاؤں گا، دیکھوں گا کہ اس کے بعد کیا ہوتا ہے۔ پھر یہی آواز آئی، ارے سخت دشمن، تجھے ایک بات بتلاتا ہوں جس سے مراد بھر آئے۔ ایک فصیح شخص یوں کہہ رہا ہے، لا الہ الا اللہ۔ اس وقت میں کھڑا ہو گیا۔ ابھی کچھ دیر نہیں گزری تھی کہ لوگ کہنے لگے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اس صورتحال نے انہیں اسلام سے قریب تر کر دیا۔ اس سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمال دانائی ثابت ہوئی۔ پکارنے والا کوئی فرشتہ تھا جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبعوث ہونے کی بشارت دے رہا تھا۔ ان کے اسلام لانے کا جو فوری سبب بنا وہ یہ ہے کہ ایک دن وہ خود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کام تمام کرنے کی نیت سے تلوار لے کر نکل پڑے۔ ابھی راستے ہی میں تھے کہ نعیم بن عبداللہ سے ملاقات ہوئی۔ اس نے تیور دیکھ کر پوچھا، عمر کہاں کا ارادہ ہے؟ عمر نے کہا، میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔
اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر کے بنو ہاشم اور بنو زہرہ سے کیسے بچ سکو گے؟ عمر نے کہا معلوم ہوتا ہے کہ تم بھی اپنا پچھلا دین چھوڑ کر بے دین ہو چکے ہو۔ اس نے کہا عمر ایک عجیب بات نہ بتا دوں، تمہاری بہن اور بہنوئی بھی تمہارا دین چھوڑ کر بے دین ہو چکے ہیں۔ یہ سن کر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے سے بے قابو ہو گئے، سیدھے بہن اور بہنوئی کے گھر پہنچے۔ وہاں انہیں حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ طٰہٰ پر مشتمل ایک صحیفہ پڑھا رہے تھے۔ قرآن پڑھانے کے لیے وہاں آنا جانا حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر بن خطاب جیسے جری انسان کی آہٹ سنی تو گھر کے ایک گوشے میں چھپ گئے۔ ادھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحیفہ چھپا دیا، لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے قریب پہنچ کر حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرات سن چکے تھے۔ چنانچہ پوچھا یہ دھیمی دھیمی آواز کیسی تھی جو تم لوگوں کے ہاں میں نے سنی تھی؟ انہوں نے کہا کچھ نہیں، بس ہم آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا غالباً تم دونوں بے دین ہو چکے ہو۔ بہنوں نے پوچھا اچھا عمر یہ بتاؤ اگر حق تمہارے دین کی بجائے کسی اور دین میں ہو تو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اتنا سننا تھا کہ اپنے بہنوئی پر چڑھ بیٹھے اور انہیں بری طرح مارنے لگے۔ ان کی بہن نے لبک کر بھائی کو اپنے شوہر سے الگ کیا تو بہن کو ایسا چانٹا مارا کہ چہرہ خون آلود ہو گیا۔ ابن اسحاق کی روایت ہے کہ ان کے سر میں چوٹ آئی۔ بہن نے جوش غضب میں کہا عمر اگر تیرے دین کی بجائے دوسرا ہی دین برحق ہو تو، اور پھر بلند آواز سے کلمہ توحید پکارا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ میں شہادت دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور میں شہادت دیتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر مایوسی کے بادل چھا گئے۔ انہیں اپنی بہن کے چہرے پر خون دیکھ کر شرم بھی محسوس ہوئی۔ کہنے لگے اچھا یہ کتاب جو تمہارے پاس ہے ذرا مجھے بھی پڑھنے کو دو۔ بہن نے کہا تم ناپاک ہو اور اس کتاب کو صرف پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں، اٹھو پہلے غسل کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غسل کیا، پھر کتاب لی اور پڑھنے لگے۔ کہنے لگے یہ تو بڑے پاکیزہ نام ہے۔ اس کے بعد سورہ طٰہٰ سے قرات کرنے لگے تو کہنے لگے یہ تو بڑا عمدہ اور بڑا محترم کلام ہے، مجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پتہ بتاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ فقرے سن کر حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر سے باہر آ گئے۔ کہنے لگے عمر خوش ہو جاؤ، مجھے امید ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعرات کی رات تمہارے بارے میں جو دعا کی تھی کہ اے اللہ عمر بن خطاب یا عمر بن حشام کے ذریعے اسلام کو قوت پہنچا، اور وہ تمہارے حق میں قبول ہو گئی ہے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوہ صفا کے پاس دار ارقم میں تشریف فرما ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تلوار حمائل کی اور اس گھر کے پاس پہنچ کر دروازے پر دستک دی۔ ایک آدمی نے اٹھ کر دروازے کی جھری سے جھانکا تو دیکھا کہ عمر تلوار حمائل کیے موجود ہیں۔ لپک کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع دی۔ سارے لوگ سمٹ کر یکجا ہو گئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کیا بات ہے؟ لوگوں نے کہا عمر آئے ہیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بس عمر ہے، دروازہ کھول دو، اگر وہ خیر کی نیت سے آیا ہے تو اسے ہم عطا کریں گے، اور اگر کوئی برا ارادہ لے کر آیا ہے تو ہم اسی کی تلوار ہی سے اس کا کام تمام کر دیں گے۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندر تشریف فرما تھے، آپ پر وحی نازل ہو رہی تھی۔ جب وحی نازل ہو چکی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے کپڑے اور تلوار پکڑ کر انہیں سختی سے جھٹکتے ہوئے فرمایا، عمر کیا تم اس وقت تک باز نہیں آؤ گے جب تک اللہ تعالیٰ تم پر بھی ویسی ہی ذلت اور رسوائی اور عبرتناک سزا نازل نہ فرما دے جیسی ولید بن مغیرہ پر نازل ہو چکی ہے؟ یا اللہ یہ عمر بن خطاب ہے، یا اللہ اسلام کو عمر بن خطاب کے ذریعے قوت و عزت عطا فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حلقہ بگوش اسلام ہوئے۔ انہوں نے بلند آہنگی سے کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ یقیناً اللہ کے سوا کوئی الہ کی عبادت نہیں، اور یقیناً آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ یہ سن کر گھر کے اندر موجود صحابہ نے اس زور سے نعرہ تکبیر بلند کیا کہ مسجد الحرام والوں کو بھی سنائی دیا۔ معلوم رہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زور آوری کا حال یہ تھا کہ کوئی ان سے مقابلے کی جرت نہ کرتا تھا، اس لیے ان کے مسلمان ہو جانے سے مشرکین میں کوہرام مچ گیا اور انہیں بڑی ذلت و رسوائی محسوس ہوئی۔ دوسری طرف ان کے اسلام لانے سے مسلمانوں کو بڑی عزت و قوت، شرف و اعزاز
اور مسرت و شادمانی نصیب ہوئی۔ ابن اسحاق نے اپنی سند سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان روایت کیا ہے۔ فرماتے ہیں جب میں مسلمان ہوا تو میں نے سوچا کہ مکہ کا کون شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا اور سخت ترین دشمن ہے۔ پھر میں نے جی میں کہا یہ ابو جہل ہے۔ اس کے بعد میں اس کے گھر گیا، اس کا دروازہ کھٹکھٹایا، وہ باہر آیا، مجھے دیکھ کر بولا اہلا و سہلا، خوش آمدید خوش آمدید، کیسے آنا ہوا؟ میں نے کہا تمہیں یہ بتانے آیا ہوں کہ میں اللہ اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لا چکا ہوں، اور جو کچھ وہ لے کر آئے ہیں اس کی تصدیق کر چکا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ یہ سنتے ہی اس نے فوراً دروازہ بند کر دیا اور بولا اللہ تیرا برا کرے اور جو کچھ تو لے کر آیا ہے اس کا بھی برا کرے۔ امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ جب کوئی شخص مسلمان ہو جاتا تو لوگ اس کے پیچھے پڑ جاتے، اسے زد و کوب کرتے اور وہ بھی جواباً انہیں مارتا تھا۔ اس لیے جب میں مسلمان ہوا تو اپنے ماموں آس بن ہاشم کے پاس گیا اور اسے اپنے قبول اسلام کی اطلاع دی۔ وہ مجھ سے منہ موڑ کر گھر کے اندر گھس گیا۔ پھر میں قریش کے ایک بڑے آدمی کے پاس گیا، اسے خبر دی، وہ بھی گھر کے اندر گھس گیا۔ ابن حشام اور ابن جوزی کا بیان ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے تو جمیل بن محمد جمحی کے پاس گئے۔ یہ شخص کسی بات کا ڈھول پیٹنے میں پورے قریش میں سب سے آگے تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے بتایا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ اس نے سنتے ہی بڑے زور سے چیخ کر کہا خطاب کا بیٹا بے دین ہو گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پیچھے کھڑے تھے، بولے یہ جھوٹ کہتا ہے، میں تو مسلمان ہوا ہوں۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لوگ ٹوٹ پڑے اور مار پیٹ شروع ہو گئی۔ لوگ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مار رہے تھے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کی پٹائی کر رہے تھے، یہاں تک کہ سورج سروں پر آ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھک کر بیٹھ گئے، لوگ سر پر سوار تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جو بن پڑے کر لو، اللہ کی قسم اگر ہم لوگ 300 کی تعداد میں ہوتے تو پھر مکہ میں تم رہتے یا ہم ہی رہتے۔ اس کے بعد مشرکین نے اس ارادے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر حلہ بول دیا کہ انہیں جان سے مار ڈالیں۔ صحیح بخاری میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے اندر تھے کہ اس دوران ابو عمر آس بن وائل سہمی آ گیا۔ وہ دھاری دار یمنی چادر کا جوڑا اور ریشمی گوٹے سے آراستہ کرتا کرتا زیب تن کیے ہوئے تھا۔ اس کا تعلق قبیلہ بنو سہم سے تھا اور یہ قبیلہ زمانہ جاہلیت میں ہمارا حلیف تھا۔ اس نے پوچھا کیا بات ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا میں مسلمان ہو گیا ہوں، اس لیے آپ کی قوم مجھے قتل کرنا چاہتی ہے۔ آس نے کہا یہ ناممکن ہے۔ آس کی یہ بات سن کر مجھے اطمینان ہو گیا۔ اس کے بعد آس وہاں سے نکلا، لوگوں سے ملا۔ اس وقت حالت یہ تھی کہ لوگوں کی بھیڑ سے وادی کھچا کھچ بھری ہوئی تھی۔ آس نے پوچھا کہاں کا ارادہ ہے؟ لوگوں نے کہا ہمیں خطاب کا بیٹا مطلوب ہے جو بے دین ہو گیا ہے۔ آس نے کہا اس طرف کوئی راہ نہیں، یعنی میں عمر کی حفاظت کا ذمہ دار ہوں۔ یہ سنتے ہی لوگ واپس چلے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے پر یہ کیفیت تو مشرکین کی ہوئی، رہے مسلمان تو ان کے احوال کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے، میں نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت کیا کہ کس وجہ سے آپ کا لقب فاروق پڑا؟ انہوں نے کہا مجھ سے 3 دن پہلے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہوئے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے اسلام لانے کا واقعہ بیان کر کے آخر میں کہا جب میں مسلمان ہوا تو میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہم حق پر نہیں ہیں، خواہ زندہ رہیں خواہ مرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے تم لوگ حق پر ہو، خواہ زندہ رہو یا موت سے دوچار ہو جاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اسی وقت میں نے کہا پھر چھپنا کیسا، اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے ہم ضرور باہر نکلیں گے۔ چنانچہ ہم 2 صفوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمراہ لے کر باہر آئے۔ ایک صف میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے اور ایک میں تھا۔ ہمارے چلنے سے چکی کے آٹے کی طرح ہلکا ہلکا سا غبار اڑ رہا تھا، یہاں تک کہ ہم مسجد حرام میں داخل ہو گئے۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ قریش نے مجھے اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا تو ان کے دلوں پر ایسی چوٹ لگی کہ اب تک نہ لگی تھی، وہ لوگ مرجھا کر رہ گئے۔ بس اسی دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا لقب فاروق رکھ دیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد ہے کہ ہم خانہ کعبہ کے پاس نماز پڑھنے پر قادر نہ تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا تو ہم خانہ کعبہ میں نماز پڑھنے لگے۔ حضرت صہیب بن سنان رومی رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہوئے تو اسلام پردے سے باہر آ گیا، اس کی علانیہ دعوت دی گئی۔ ہم حلقے لگا کر بیت اللہ کے گرد بیٹھے، بیت اللہ کا طواف کیا، اور جس نے ہم پر سختی کی ہم نے اس سے انتقام لیا اور اس کے مظالم کا جواب دیا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ جب سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا اس وقت سے ہم برابر طاقتور اور باعزت ہوتے چلے گئے۔